کچھ بیچارے سیاسی یتیم ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ بار بار مطلب عمران خان کو اڈیالہ میں جو ہے وہ مٹن ملا کے نہیں، انہوں نے نہایا کہ نہیں، تو مطلب اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ان کی چلتی رہتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں ان کی مسائل کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جب وہ اڈیالہ جاتے ہیں تو پھر ماں بہن کی گالیاں جو ان کو سننے کو ملتی ہیں، وہ اس بات پہ جو ہے وہ اس کا خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی مریم نواز صاحبہ جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی۔ اور مریم نواز صاحبہ نے اپنی خدمت اور کارکردگی سے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ عوامی خدمت کرنے کا جذبہ کسے کہتے ہیں اور عوامی خدمت کا پروگرام کیسے لے کے آتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ابھی مختلف آرگنائزیشنز سروے کرتی ہیں، وہ سرویز اس بات کا ثبوت ہیں۔ ابھی آئی پور کا سروے آپ نے دیکھا جس کے اندر ایک 70% کے قریب لوگ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہیں، اور اسی کی تکلیف ہے۔ بیچارے جو کچھ سیاسی بونے ہیں، کچھ بیچارے سیاسی یتیم ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ بار بار مطلب عمران خان کو اڈیالہ میں جو ہے وہ مٹن ملا کے نہیں، انہوں نے نہایا کہ نہیں، تو مطلب اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ان کی چلتی رہتی ہے۔ کل ایک مزیدار ایونٹ ہوا ہے لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر، اور اس مزیدار ایونٹ پہ جو ہے وہ کچھ باتیں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے جن کو اپنے نمبر بنانے کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ تگ و دو کرنی پڑتی، میں سمجھتی ہوں ان کی مسائل کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جب وہ اڈیالہ جاتے ہیں تو پھر ماں بہن کی گالیاں جو ان کو سننے کو ملتی ہیں، اس کو بیچاروں کو کور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو ہے نا دال روٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ جانے وہ جو وائٹ پیپر دنیا میں جو ہے وہ ہمیشہ حکومتوں کے خلاف اس کے خلاف آیا جاتا ہے، کسی نے میرا خیال اپوزیشن لیڈر صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی جان وائٹ پیپر جو ہے اس کا مطلب سفید جھوٹ پیپر نہیں ہوتا۔ وائٹ پیپر جو ہے اس کی اردو جو ہے وہ یہ کر کے آپ نے سفید جھوٹ نہیں چھاپنا تھا، لیکن موصوف نے چھاپ دیا۔ اور مجھے جو ہے وہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا مجھے جواب دینے کی ضرورت پڑے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی مزیدار ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ پتا چلا کہ ان کو بڑا شوق ہے مریم نواز سے مناظرہ کرنے کا، تو وہ آپ نے نہیں ٹک ٹاک پہ اس پہ دیکھتے ہوئے رکو ذرا بھائی، رکو ذرا، اتنا مطلب کیا جلدی ہے ابھی مطلب بھائی اتنا اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں، آپ تو میرے سے مناظرہ نہیں کر سکتے، مریم نواز سے تو مناظرہ بہت ہی دور کی بات ہے، اور آپ کو کسی ٹاک شو میں پتا چلے میں آ رہی ہوں آپ بھاگ جاتے ہیں، تو ایسے نہ کیا کریں نا، یہ باتیں پھر مجھے بتانی پڑ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا اتنا شوق ہے اپوزیشن لیڈر صاحب کو جھنڈا لگانے کا کہ جب وہ بزدار کی حکومت میں جو ہے پارلیمانی سیکرٹری تھے ان کو کسی نے پوچھا نہیں تھا، اور اب وہ اپنا جھنڈا لگانے کا شوق اپوزیشن لیڈر بن کے جھنڈا لگا کے شوق پورا کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے شاید واحد اپوزیشن لیڈر ہوں گے جو اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگاتے ہیں، تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے ہمیں، کوئی بات نہیں، مطلب ٹھیک ہے بندے کو مطلب ہوتے ہی ہیں شوق، تو وہ جھنڈا لگا کے اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر لیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا نا، ان کو انٹائٹلڈ ہی نہیں ہے، وہ جھنڈا لگانے کے پروٹوکول بھی ان کو پورا چاہیے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کل جو افطار پارٹی انہوں نے دی جس کے اوپر انہوں نے یہ سفید جھوٹ پیپر چھاپا، اور اللہ جانے ویسے یہ بھی میں نے پتہ کرانا کی کوشش کی ہے کہ یہ باہر سے کسی نے ان کو بنا کے بھیجا ہے یا یہ یہاں پہ ہی کہیں کو کارستانی ہوئی ہے، لیکن جس نے بھی بنا کے بھیجا ہے، میرا بچر صاحب کو بہت ایک مفید اور مفت مشورہ ہے کہ جناب اس کو بلاک کر دیں۔ جس نے آپ کو یہ چیزیں بھیجی تھی نا، خواہ مخواہ آپ کی سبکی کرانے کی کوشش کی ہے اس کو بلاک کر دیں، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، چونکہ جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس پہ جو ہے وہ یا تو آپ کی کم معلومات کے اوپر جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یا آپ کی نان سیریسنس جو ہے اس کو جو ہے وہ بندہ کویشچن کر سکتا ہے، یا آپ کی جو قابلیت ہے اس کے اوپر کویشچن اٹھتے ہیں کہ جس شخص کو صحیح معلومات ہی نہیں ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی کا، مطلب یہ بھی ظلم ہے۔ اور ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ اپنے خود لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے۔ بچر صاحب کو تو کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر، اور کل بھی سنا ہے کہ جو ہے افطار پارٹی کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور بچر صاحب گڈی میں بیٹھ کے نکل گئے تو پیچھے سے لڑائی ہو رہی تھی بل کنے دینا ہے،
تو یہی آپ کو پرابلم ہے. اب دیکھیں نا اس طرح کی باتیں ہیں بتانے والی. اب میں کیا اس پہ مطلب کوئی بات ہے ہی نہیں اور بتانے والی. اب بل دینے پہ وہاں لڑتے رہے آپس میں, ایک بل کتنے دینا ہے. اور یہی جب انہوں نے ایک اور پتہ نہیں کون سا ایونٹ کیا تھا جس کے اوپر انہوں نے پول کرنے تھے پیسے, کانا کا شاید جلسے کی بات, وہ جس پہ پہاڑیاں نکلی تھی, اس کے جلسے پہ جو ہے وہاں پر بھی تھپڑو تھپڑی ہو گئے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر. اور وہاں پہ باقاعدہ اپنے جو ہے وہ لابی کے اندر ان کو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے تھے کہ جی وہ پیسے کس نے دینے ہیں. تو کل بھی جو ہے وہ یہی ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مائک کام نہیں کر رہا تھا, اور بچے صاحب ویسے بھی شریف آدمی ہے, وہ بولتے کچھ اور ہے, سمجھ کچھ اور آتی ہے. تو کل مائک بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. کل تو بالکل ہی مطلب تباہی تھی. اور مجھے جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم نے روٹی پہ ہی فوکس کیا, افطاری کے اوپر نا. تو بنتا بھی یہی تھا, جب آواز نہیں آ رہی, جب کوئی مطلب ہے ہی نہیں, کوئی فیکٹس آف دا میٹر ہی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے بندہ پر مطلب روٹی پہ فوکس کرے نا, افطاری ہونے والی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچر صاحب کی کارکردگی مشہور زمانہ بزدار صاحب کے دور کی اتنی اچھی تھی. تو وہ ذرا ہمت کرتے ہیں بچر صاحب جو ہے جمہوریت کا بڑا رونا روتے ہیں, بڑا ان کو مطلب وہ ہوتا ہے, ہر بات کا جواب کیا ہے, ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. وہ مجھے قسم سے ان کی باتیں جو ہے نا وہ باتیں کم اور میلو ڈرامہ زیادہ لگتا ہے. سو یہ سوال ہی نہیں لیے کل بچر صاحب نے. ہمت کرتے ذرا سوال لیتے, تاکہ دیکھیں نا یہ سارے میرے بھائی یہاں موجود ہیں, بہنیں بھی ہیں کچھ, وہ مجھ سے سوال پوچھتی ہیں, میں ان کو جواب دیتی ہوں اپنی بساط کے مطابق. تو سوالات پوچھنے کا جو ہے وہ بھی مطلب ایک سیشن رکھ لینا تھا. ٹھیک ہے وہ روٹی پہ فوکس تھا ضرور سب کا وہاں, لیکن مطلب ایون دکھانے کو 2-4 سوال پوچھ لیتے تاکہ آپ کو لوگ بتاتے تو صحیح, آپ سے پوچھتے تو صحیح. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس بزدار کے ساتھ یہ پارلیمنٹری سیکرٹری تھے, اس بزدار کو یتیم بیچارے معصوم کو ساری پارٹی ڈسون کرتی رہی. ان کے اپنے ترجمان جو ہے وہ کہتے رہے مجھے افسوس رہا کہ میں بزدار کے ترجمان تھے. اور وہ عمران خان سے لے کر پوری پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کہتی رہی کہ بہت بڑی غلطی تھی بزدار کو مسلط کرنا, بزدار کی کارکردگی کسی قابل نہیں تھی. اور آج مریم نواز کے سارے منصوبے جو ہیں اس کو بزدار کو کہہ کے وہ جو ہے وہ اپنے نمبر ٹانگ رہے ہیں. اگر بزدار انہیں جگہ ہوندا تو اپنا نام خود تو بتا لیتا غریب. وہ بیچارہ اپنے آپ کو شباز شریف بتاتا رہا ہے کہ میں شباز شریف لگا ہوا ہوں پنجاب کے اندر. تو یہ مطلب بچر صاحب نے جو ہے وہ کیا. پہلے تو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ تھا. ان موصوف کو جو ہے وہ روڈا کا جو روڈا تھا ایک پروجیکٹ, وہ بھی بائی دا وے جس طرح سے تباہ و برباد کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, اور جس طرح سے اس کے اندر بندر بانٹ ہوئی, اور اس پروجیکٹ کے اندر بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے ضرور لگایا گیا جرنلسٹ کو, لیکن یہ کہا کہ سارے پیسے نا اپنے اپنے پلاٹوں کے آپ نے خود دینے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 جو فیز 1 شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا, اس کا فیز 2 انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہی ہیں. اور اس کے اندر صرف جو ہے وہ کسی جرنلسٹ سے پیسے نہیں لے کے کمائے جائیں گے. یہ گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے, گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. تو بچر صاحب دا جھوٹ نمبر 1. ویسے اگر میں ان کو جھوٹ نمبر بتانا شروع کروں تو مطلب ویسے مجھے خیال آیا کہ بچر صاحب نے روزے کا بھی خیال نہیں کیا. مطلب بندہ روزے میں ہی مطلب کوئی لحاظ کر لیتا ہے, مطلب جھوٹ سے تھوڑی سی پریز کر لیتا ہے, بٹ نہیں, عمران خان کے چیلے ہوں اور ان کا جو ہے وہ سچائی سے اور اس سے کوئی تعلق ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا اب یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی پریس کلب کو ہم نے گرانٹ دی. بڑا اچھا کیا آپ نے گرانٹ دی, اور جو ہے وہ گرانٹس ہر گورنمنٹ دیتی ہے. اور انہوں نے خود جو ہے وہ غالباً کہا کہ 2 کروڑ روپیہ شاید انہوں نے کہا کہ جو غلط ہے یہ پھر چیک کرائیں. جس نے بھی آپ کو بتایا نا اس کو مطلب میں کہہ رہی ہوں بلاک کر دیں اس کو, آئندہ اس سے بات نہیں کرنی آپ نے, میرا مشورہ ہے آپ کو. تو پریس کلب کی گرانٹ 1% نہیں, 2% نہیں, 200% زیادہ جو ہے وہ پریس کلبز کے ساتھ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کھڑی ہیں. اس کے بعد کسان کارڈ کا بڑا رونا رویا, اور کسان کارڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے تو پتہ نہیں مطلب جھنڈے گاڑ دیے تھے. ایک بات وہ کسان کارڈ پہ آنے سے پہلے وہ بھول گئے جو ان کا کریڈٹ بنتا ہے. دیکھیں آج میں بزدار صاحب کی حکومت کا ایک کریڈٹ کسانوں کے حوالے سے دیکھیں بتانا چاہیے, جو کام کسی نے کیا ہو وہ بتانا ضرور چاہیے. تو بزدار صاحب کی حکومت میں 2 عدد کسان جو ہے نا ان کو اسی ٹھوکر نیاز بیب کے گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا. یہ نہیں بتایا بچر صاحب نے, میں بتا دیتی ہوں, میں بیٹھی ہوں نا اسی کام کے لیے, تنخواہ بھی اسی کام کی ملتی مجھے. تو 2 جو کسان ہیں نا
ان کو آپ نے کسان کارڈ دیے نہیں دیے؟ آپ نے ان کو جو ہے وہ اپنا ٹریکٹر سکیم آپ کہتے ہیں ہم نے دیا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا، لیکن آپ نے 2